السلام علیکم دوستوں، میں قائد حسین یونانی دواخانہ گلدرکی سے آج عید کا ٹائم پہ میں آپ کے لیے ایک بہت شاندار تحفہ دیتا ہوں، جو اگر آدمی بنا سکتا ہو تو بہت سستا اور بہت کامیاب نسخہ ہے، جو آپ کی ٹائمنگ اور سختی ان دونوں کا مسئلہ آپ کو حل کرے گا۔ لیکن جو ہے اچھا نہایت ہے بھی سستا، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی عقل و فہم کا استعمال کرتے ہیں، کس طریقے سے کچھ کو مدبر کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، یہ آپ کی صلاحیت کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے مدبر کریں گے۔ اگر آپ نے کچھ کو اچھی طریقے سے مدبر کرا، اس کی طاقت کو بڑھایا، تو یہ نسخہ آپ کے لیے کامیاب ہے، آپ کو شاید پھر دوسرے نسخے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ انتشار بھی دے گا آپ کو اور ٹائمنگ بھی زبردست دے گا۔ کرنا یہ گا کہ آپ اس کو لے لیں کچلا، اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو مدبر کر لیں، اور مدبر کرنے کے بعد مان لیجیے آپ نے اگر لیا ہے 50 گرام، اگر آپ نے کچلا مدبر لیا ہے تو آپ 25 گرام کالی مرچیں اور 25 گرام بڑی پیپل کو زیادہ تر سبھی لوگ جانتے ہوں گے، اس میں کوئی بتانے کی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ 25 گرام لے لیں آپ، دونوں چیزیں کالی مرچیں اور بڑی پیپل، اور باقی کچلا مدبر جو ہے وہ لے لیں آپ 50 گرام۔ ان سب کو جو ہے وہ باریک پیس کے آپ اس کی 1 سے 2 رتی کی اس کی خوراک ہوتی ہے، آپ اس کو دیں، اور دودھ گھی کا استعمال زیادہ رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی طاقت کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ یہ نسخہ میں نے کافی بنایا ہے، لیکن میرے اندر ایک بڑی بری عادت ہے کہ میں کوئی بھی ایک نسخے پہ ٹکے نہیں رہتا، ابھی کچھ ٹائم کے لیے بناؤں گا، پھر اس کو چھوڑ دوں گا، پھر دوسرا بناؤں گا۔ حالانکہ میرے استاد حکیم نفیس صاحب کہتے تھے کہ حالانکہ انہوں نے کبھی مجھ سے بیچاروں نے ڈائریکٹ نہیں کیا، میرے ایک دوست اور تھے، ان سے کہا کرتے تھے کہ اس کو جو ہے نا وہ جنون زیادہ ہے، یہ بہت ہر چیز میں گھسا رہتا ہے۔ بولے یہ ہمارے وقت میں بھی ہمیں بھی شوق تھا، ہم کافی چیزیں بنایا کرتے تھے، لیکن وہ دور بولے سستائی کا تھا، اب دور مہنگائی کا ہے۔ بولے اس کو سمجھاؤ کہ یہ زیادہ نسخوں کے چکر میں نہ پڑے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ایک دلدل ہے، ایک جال ہے، جس میں اگر انسان گھس جائے تو گھستا چلا جاتا ہے۔ ہم جو گھسے وہ شوق کی وجہ سے گھسے، تو وہ منع کرتے تھے کہ چند نسخے اچھے بنا لو، جو کامیاب ہوں تمہارے وہی ریپیٹ کرے جاؤ، باقی نئے سے نئے نسخوں پہ آپ نہیں بھاگو۔ تو اب میرا بھی ارادہ یہی ہے کہ میں زیادہ نئے سے نئے نسخے نہ بنا کر کے اپنے اچھے نسخے جو میرے کامیاب ہیں میں انہیں پہ ہی زیادہ دھیان دوں گا۔ کچلے کی میں آپ کو ایک تعریف بتا دوں کہ ابھی پچھلے 1-2 سال پہلے میں نے ایک معجون تیار کی تھی، ازراق کی معجون ازراقی، اس کے لیے مجھے کچلے کی کڑواہٹ دور کرنی تھی، تو اس کو میں نے قریب 21 گھنٹے پکایا تھا۔ تو کیونکہ اس کا پانی زہریلا ہوتا ہے، میں آپ کو اس کی طاقت بتا رہا ہوں کہ اس کا پانی کیونکہ زہریلا ہوتا ہے، تو میں نے بجائے اس کو نالی میں پھینکنے کے، ایک پیڑ ہمارے یہاں سدا بہار کا تھا، تو میں نے اس کو سدا بہار کے پیڑ میں اس پانی کو ڈالنا شروع کرا۔ آپ یقین کریں گے کہ گھر کے باقی کے جو اور سدا بہار کے پیڑ تھے اور اس سدا بہار کے پیڑ میں قریب کچھ نہیں تو 2 گنے کا فرق تھا۔ اس کے پتے 2 گنے بڑے تھے اور زیادہ طاقتور اور زیادہ مضبوط تھے، موٹے بھی کافی تھے، اور ایسے ہی اس کا پھول تھا کافی بڑا اور مضبوط۔ باقی تو چھوٹے چھوٹے بیچارے غریب سے لگتے تھے، جنہیں غریبوں کو کبھی کچھ کھانے کو جیسے نہیں ملتا، بیچارے سوکھے سے ہوتے ہیں بہت، اور باقی وہ کھایا پیے گھر کا بہت اچھا لگتا تھا۔ تو ازراقی میں بلا کی طاقت ہے، اگر کوئی شخص جو ہے ازراقی پر جو ہے وہ مہارت رکھتا ہو تو وہ ایک سے ایک اچھا نسخہ بنا سکتا ہے۔ فی الحال کے لیے آپ کو ویڈیو یہ بہت انتہائی آسان اور سستا نسخہ تھا جو میں نے آپ کو آج بیان کرا، تو آپ اس کو بنائیں، اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو لوگ ازراقی سے یا کچلے سے واقف نہیں ہیں یا اس کے زہر سے واقف نہیں ہیں، وہ اس نسخے سے دور رہیں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، مجھے اجازت دیجیے فی الحال، اللہ حافظ۔